ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینة لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 123 سے آج کی ہماری گفتگو ہے۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگروں کا آمنا سامنا ہوا۔ جادوگروں نے اپنا کرتب کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی عصا کو پھینکا اور اس نے سب کو نگلنا شروع کر دیا، جس کی حقیقت کو دیکھ کر جادوگر سمجھ گئے کہ یہ عام جادو نہیں ہے بلکہ یہ کوئی خاص اللہ کی طرف سے معجزہ ہے اور یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات کہی تھی سجدے میں گر کر آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ اس پر فرعون کا کیا ریاکشن تھا اس کا ذکر ہے۔ قال فرعون نے کہا آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ تمہیں اجازت دوں، میری اجازت سے پہلے تم ایمان لے آئے ہو۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منها اہلها، بے شک یہ تو ایک چال ہے جو تم نے اس شہر میں چلی ہے تاکہ تم اس کے رہنے والوں کو نکال دو۔ فسوف تعلمون، سو تم ان قریب جان لو گے۔ یہ بات شروع سے چلی آ رہی ہے کہ جب کوئی حق کے مقابلے میں دلیل نہ ہو تو پھر الزامات، اور ہر متکبر اور سرکش یہی چاہتا ہے کہ اسی کی ہاں میں لائی جائے اور جو وہ کہہ رہا ہے اسی کی تشہیر ہو۔ جب دلیل کے میدان میں ہار ہوتی ہے تو پھر جیل ہوتی ہے، پھانسی ہوتی ہے، سولی ہوتی ہے، قتل کی دھمکیاں ہوتی ہیں۔ اور تو فرعون نے بھی ایسے ہی کہا۔ اس نے پہلا بار یہ کیا تھا کہ یہ جادوگروں اور مسلمانوں کی باہمی سازش ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ لوگ اس سازش کے ذریعے سے مصریوں کو ملک بدر کر کے حکومت پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس نے دھمکی دی فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ اور اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ مزید ان پر ایمان نہ لائیں اور وہ ڈر جائیں، اور اپنی خفت کو مٹانے کے لیے بھی اس نے کیا، جو اس کو شرمندگی ہوئی اس کو مٹانے کے لیے بھی اس نے یہ بات کہی۔ اور جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا اعلان کیا تھا ان کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے بھی، اور مزید اس سلسلے کو روکنے کے لیے تاکہ مزید دیکھا دیکھی لوگ ان پر ایمان نہ لائیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ میری اجازت سے پہلے تم نے ایسا کیا ہے، لہذا تم نے یہ ملی بھگت کی ہے، آپس میں سازش ہے تمہاری، تم مل گئے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تم چاہتے ہو کہ ہمیں یہاں سے نکالیں، ان قریب تمہیں پتہ چلے گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اس نے یہ بات کہی لَأُقَطِّعَنَّ، یقیناً میں ضرور کاٹ دوں گا، أَيْدِيَكُمْ تمہارے ہاتھ، وَأَرْجُلَكُمْ اور تمہارے پاؤں، مِنْ خِلَافٍ مخالف سے مت میں، یعنی دایاں ہاتھ بایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ دایاں پاؤں۔ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر تم کو ضرور بری طرح سولی دوں گا، سولی پہ لٹکا دوں گا۔ اب اس نے یہ اعلان کیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ڈر جائیں اور یہ دب جائیں۔ ظاہری بات ہے بادشاہ تھا اور اس نے اس سے پہلے بھی کئی طرح کے فیصلے کیے اور اس پر عمل درآمد کروایا، بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو مروا دیا اور اس کے سامنے کوئی بول نہ سکا، تو ابھی بڑا مشکل لمحہ تھا مخالف سمت میں ہاتھ پاؤں کاٹنے کا۔ اور پھانسی، سولی اور پھانسی یہ الگ چیز ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں ایک ہی چیز ہے، سولی اور پھانسی میں فرق ہے۔ پھانسی میں تو گلے میں رسی ڈال دی اور اس میں لٹکا دیا اور گلا گھونٹ گیا اور وہ مر گیا تو ختم ہو گیا۔ سولی اس سے بالکل برعکس ہے کہ ایک اوپر ایک لکڑی باندھی جاتی ہے اور اسے ملزم کو اوپر چڑھا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس لکڑی سے باندھ دیے جاتے ہیں اور پھر اس کو لٹکا دیا جاتا ہے لکڑی سے باندھ کے، وہیں دھوپ میں، سردی میں
اور پرندوں کی نوچ خسوٹ میں اور دشمنوں کے تیروں اور نیزوں کے زخم کھاتا ہوا دنیا سے جاتا ہے۔ جیسے سورۃ طٰہٰ کے آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ میں تمہیں ہر صورت کھجور کے تنوں پر بری طرح سولی دوں گا، یہ بات کہی۔ تو یہ سولی بڑی خطرناک ہوتی ہے چیز۔ تو لیکن اس کے مقابلے میں جادوگر جو مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے کہا قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا یقیناً ہم نے اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، آخر مرنا ہے، ایسے مرنا ہے ویسے مرنا ہے، خود بھی مرنا ہے تب بھی موت بھی مرنا ہے، اگر تو ہمیں سولی کے پھندے پہ لٹکائے گا اور اس طرح مارے گا ہاتھ پاؤں کاٹ کے، تو پھر آخر جو اختتام ہے وہ تو موت ہی ہے۔ جب موت ہی ہے تو پھر ڈرنا کس چیز کا ہے؟ دو ہی صورتیں، اگر مر گئے اپنی جان دے دی تو یہ شہادت کا رتبہ پائیں گے، اللہ کے پاس جائیں گے۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، اور تو ہم سے اس کے سوا کس چیز کا بدلہ لے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے ہیں جب وہ ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ رَبَّنَا افرغ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اے ہمارے رب ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما، ہمارے اوپر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حال میں فوت کر کہ ہم فرما بردار ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارا جرم کیا ہے، کیوں ہمیں مار رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں، جو معجزے اللہ نے دکھائے ہیں، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں، ہمارے اوپر حق واضح ہو گیا ہے کہ یہ حق ہے، ہم نے حق کا ساتھ دیا ہے، تو حق کا ساتھ دینے کی وجہ سے اور صحیح سچی بات ہمارے پاس آنے پر اس کو ماننے کی وجہ سے ہمارے ساتھ تو یہ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے۔ تو اب یہاں پر اس بات کا اظہار نہیں ہے کہ ان کا انجام کیا ہوا، نہ ہی سورۃ الشعراء اور سورۃ طٰہٰ کے اندر جہاں پر یہ ذکر ہے اس کا مقصد، چونکہ عبرت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد، فرعون کی شکست اور جادوگروں پر ایمان لانے اور فرعون کی دھمکیوں کے باوجود اس پر قائم رہنے کا عزم اور صبر اور ایمان پر خاتمے کی دعا کا بیان ہے، محض قصہ بیان نہیں کیا، یہ ایک بہت بڑی تھی۔ اور فرمایا بھی ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو ڈرتا ہے۔ اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ کہا، اور بعض لوگ کہتے ہیں، اہل علم کا خیال ہے کہ فرعون نے اپنی دھمکیوں کو عملی جامہ نہیں پہنا سکا تھا، اس لیے کہ اس نے اپنے سرداروں سے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو گے میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں، جیسے سورۃ المومن کی آیت نمبر 26 میں ہے۔ اور آل فرعون میں سے وہ مومن جس نے بھرے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی مخالفت کی، اس کے خلاف بھی فرعون نے بدترین سازش کی، مگر موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر سکا۔ اس مومن کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں سے بچا لیا۔ اور جیسے سورۃ القصص کے آیت نمبر 35 میں اللہ فرماتے ہیں سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ، ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرے بازو کو ضرور مضبوط کریں گے اور تم دونوں کے لیے غلبہ رکھیں گے، سو وہ تم تک نہیں پہنچ پائیں گے، ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی غالب آنے والے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فرعون نے یہ دھمکیاں دی تھی لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکا، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ تو لیکن انہوں نے، اہل ایمان نے اللہ سے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے مقابلے میں صبر ضرور، جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو پھر انسان ڈاواڈول نہیں ہوتا۔ وتوفنا مسلمین، اور ہمیں مسلمانی کی حالت میں فوت کرنا، اور یہ بہت بڑی دعا ہے۔ اللہ کا بھی حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے بلکہ اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا مطلب ہے کہ ہر حال میں اسلام کے مطابق، اسلام کے تابع رہ کر زندگی گزاریں، جس وقت بھی موت کا پیغام آئے تم دائرہ اسلام کے اندر ہوں، کبھی بھی اسلام کی مخالفت نہ کرنا۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا اتذر موسیٰ وقومه، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو ایسے ہی رکھے گا، چھوڑ دے گا، لیفسدوا فی الارض، تاکہ وہ زمین میں فساد کرے، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور ان کو ان کے معبودوں کو چھوڑ دے گا تو، اور یہ تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں اور تو اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔
قال سنقتل ابناءہم، فرعون نے جب ان کے سرداروں کو نے ابھارا، اس پر ابھارا تو فرعون یہ کہنے لگا، چونکہ یہ ایک ان کے پاس بھی موقع تھا فرعون کو ابھارنے کا اور جلدی کے اوپر آگ ڈالنے کا، کہ تجھے بھی چھوڑ دیں گے، تیرے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں گے، یہ اپنے الہ کی بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تیری الوہیت کو چھوڑ دیں، ایک یہ ہے تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں، کہ بعض چونکہ وہاں پر بت پرستی تھی اور پوجا کرتے تھے وہاں پر گائے کی بات، کہتے ہیں کہ فرعون جس گائے کو اچھا سمجھتا، خوبصورت سمجھتا، لوگوں کو معبود مقرر کر دیتا، اور بات کہتے ہیں کہ فرعون نے بھی اپنے دربار میں اپنے معبود سجا رکھے تھے، اور اس سے اس کی اپنی الوہیت کا بھی ہوتا ہے، چونکہ وہ خود کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں۔ تو فرعون نے ان کی اس ابھارنے پر کہا سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون، ہم ان کے بیٹوں کو بری طرح قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے، اور یقیناً ہم ان پر قابو رکھنے والے ہیں، یہ ہم سے باہر نہیں جا سکتے، ہم یہ قابو پا سکتے ہیں اور ہمارے لیے کوئی بات مشکل بھی نہیں۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، اللہ ساری زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے زمین کا وارث بناتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، لیکن انجام متقی لوگوں کا یہ اچھا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صبر کی اور اللہ سے مدد مانگنے کی تلقین کی، اور یہ دو ہتھیار ہیں جو انسان کی کامیابی کا، کوئی بھی مشکل مسئلہ ہے اللہ سے مدد کریں، اللہ مدد کرنے والا ہے، اور صبر کریں اللہ تعالیٰ اس کا ضرور پھل دیتا ہے۔ اور یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اس کی وجہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو لیکن انجام وہ نیک لوگوں کا ہی، اچھے لوگوں کا ہی۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنی اسرائیل نے کہا آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیت دی گئی اور بعد میں بھی، یا پہلے سے مراد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی تھی تو کسی نے فرعون کو کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو تمہارے تخت کو گرا دے گا، تو لہذا اس لیے اس نے اس بچے کو روکنے کے لیے ہزاروں بچوں کا قتل کروایا، تو کہا وہ ہمیں پہلے بھی تکلیف دی گئی اور بعد میں بھی دی گئی۔ قال عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، کہا قریب اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، جانشینی بنا دے گا، فینظر کیف تعملون، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یہ امید دلائی اور یہ وعدے دلائے، دو وعدے کیے ہیں یہاں پر، اس کے بعد پھر کیسے عمل ہوا اس کا ذکر انشاءاللہ آگے بنی اسرائیل کے حوالے سے چل رہا ہے، ایک مسلسل قصہ ہے، تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس بات کو دیکھیں گے۔ پھر یہ دو وعدے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیے ہیں، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، اور فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا، تو اللہ نے کیسے نجات دی اور فرعون کیسے غرق ہوا، انشاءاللہ آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے، وہ پڑھیں گے۔ ہمارا وقت ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، جو ہم نے سنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر عمل کرنے کی ہمت طاقت عطا فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔